بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارا سبق نمبر 5 اب وقت نوحہ ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم سبق نمبر 6 چاند اور تتلیاں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اس سبق کی پڑھائی خود کریں گے۔ میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ بتا دیتی ہوں۔ چاند اور تتلیاں ثاقبہ رحیم الدین کی کتاب غلاب سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں ایک لڑکے کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کا نام چاند محمد قریشی تھا اور سب اسے چاند کہہ کر بلاتے تھے۔ چاند کھیل میں خوب تیز دوڑتا تھا، وہ عقلمند اور ذہین تھا، اس کو کھیل میں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو مزے کی کہانیاں سنایا کرتا تھا اور اس کے سب دوست مزے لے کر اس کی کہانیاں سنا بھی کرتے تھے۔ ایک دن چاند کو خواب میں تتلیاں نظر آئیں۔ نیلی اور سنہرے پروں والی تتلیاں اڑتی پھر رہی تھیں، وہ میٹھی آواز میں گنگنا رہی تھیں۔ 3-4 تتلیاں چاند کے ہاتھوں اور گھٹنے پر بیٹھیں اور پھر اڑ گئیں۔ چاند نے اپنا خواب اپنی ماں اور دوستوں کو بتایا تو سب نے مذاق سمجھا۔ چاند کی سب سے زیادہ دوستی حیدر سے تھی۔ حیدر ایک صاف ستھرا اور پڑھنے لکھنے والا لڑکا تھا، وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر ہر روز چاند کے خواب میں تتلیاں آتی اور اس کے ساتھ کھیلتی۔ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو چاند اپنے چاچا پرویز کے ساتھ اسلام آباد کی سیر کے لیے گیا۔ اسلام آباد کی سیر کے بعد وہ ہر روز اپنے دوستوں کو فیصل مسجد، دامن کوثر، شکر پڑیاں، ورثہ، باغ گلاب و یاسمین، جاپانی پارک اور راول ڈیم کے بارے میں بتاتا اور کبھی جل پریوں کی کہانیاں بھی سنایا کرتا تھا۔ جب چاند اسلام آباد گیا تھا تو اس کی خالہ نے اسے 8 چاکلیٹ دی۔ چاند نے کبھی ایسی مزیدار چاکلیٹ نہ کھائی تھی۔ اس نے 2 چاکلیٹ خود کھا لی اور 6 چاکلیٹ اپنے دوست حیدر کو دینے کا فیصلہ کیا، مگر جب وہ گھر آیا تو روز 1 چاکلیٹ خود کھا لیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا دوست حیدر اسے ملنے کے لیے گھر آیا تو اس نے اپنی الماری میں سے اسے 1 چاکلیٹ نکال کر دی تو اپنے دوست سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میری خالہ نے مجھے 2 ہی چاکلیٹ دی تھیں تو میں نے 1 خود کھا لی اور 1 تمہارے لیے رکھی ہے۔ پھر چند دنوں بعد حالات ایسے ہوئے کہ چاند کے دوست اس کی کہانیاں سننا پسند نہ کرتے تھے۔ وہ کوئی بھی بہانہ بناتے اور وہاں سے چلے جاتے، اور یہاں تک کہ رات کو چاند کے پاس تتلیاں بھی نہ آتی تھی اس سے کھیلنے کے لیے۔ اب اکثر خواب میں 2 کیڑے اسے نظر آتے تھے جو اسے کبھی ہاتھ پر، کبھی پیر پر اور کبھی منہ پر کاٹتے تھے۔ ایک دن چاند اکیلے میں خوب رویا، روتا روتا سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ ایک فیروزی اور لال داڑھیوں والی لمبے سر کی ایک تتلی آئی اور کہنے لگی کہ تم بڑے شرمندہ لگتے ہو، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، چلو پرانی باتوں کو بلا دیتے ہیں اور ہم پھر آیا کریں گی۔ اور پھر تتلیاں دوبارہ چاند کے پاس آنا شروع ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ کہانی کہنے والے کا سینہ تو محبتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ دوستوں کی دوستی بھی بڑی چیز ہے، دوستی نبھانے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹ تو کیڑے کی طرح پھول جیسے انسان کو کھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر چاند اور حیدر کی دوستی بڑھنے لگی، وہ سب کو دلچسپ کہانیاں سنانے لگا اور ہر ایک میں وہ مقبول ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس سبق کے اہم نکات میں سے ایک نکتہ جو ہے وہ سچائی ہے، یعنی چاند نے جب اپنے دوست سے جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنے سے کیا ہوا کہ اس کا جو کردار ہے اس میں بھی اور ساتھ ساتھ جو اس کی معاشرتی زندگی ہے اس میں بھی کافی تبدیلی آئی۔ کیا ہوا کہ اس کے دوست جو ہیں وہ اسے دور رہنا شروع ہو گئے، اس کی کہانیاں سننا پسند نہ کرتے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ یہاں تک کہ تتلیاں جو تھیں وہ بھی اس کے خواب میں آنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اس طرح سے جھوٹ بولا ہے، پھر اس نے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اپنی، جو اس نے غلطی کی اس کی توبہ کی، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کی غلطی کو درگزر کیا۔ تو اس کی غلطی کو جب درگزر کیا تو اس کے بعد وہی تتلیاں دوبارہ اس کے خواب میں آنا شروع ہو گئیں، اس کے دوست جو تھے اس کو پسند کرنا شروع ہو گئے اور اس کی کہانیاں جو ہیں وہ بھی خوب مزے لے کر سننے لگے۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق نمبر 6 چاند اور تتلیاں کی پڑھائی، خلاصہ اور املا یاد کرنی ہے۔ آج کی پیاری بات کہ جھوٹ انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ جھوٹے انسان کا کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا اور جھوٹے انسان کی معاشرے میں بھی کوئی عزت نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس پیاری سی بات کے ساتھ اپنے ٹیچر صبا قمر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔